بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدیجہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ تم اس سال میرے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کی طرف تجارت کو جا سکو گے؟ یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، بہت اچھا، میں جاؤں گا۔ ایک روایت میں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ اجرت مقرر کر کے تجارت کو بھیجا، اور اکثر قول یہ ہے کہ خدیجہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ اجرت مقرر کر کے تجارت کو بھیجا اور اپنا مالک اور مختار بنا کر اپنے شوہر کی پوشاک پہنا کر ملک شام کی طرف بھیجا، اور غلام میسرہ کو کہا کہ جو حال راہ میں گزرے یاد رکھنا اور پھر بلا فرق مجھ کو آ کر بتانا، اور جو کام محمد امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنا چاہیں اس میں تم مانے مزاحم مت ہونا۔ غرض جو سوداگر نوکر چاکر خدیجہ کے تھے وہ سب کے سب رسول خدا کے ساتھ گئے، اور جب وہ مکے سے باہر نکلے تو وہ لوگ ابو سفیان کے قافلہ کے ساتھ مل گئے۔ ابو سفیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ہنس کر کہنے لگا کہ خدیجہ بہت نادان ہے، کیونکہ جس شخص نے اپنی عمر میں تجارت نہیں کی اور راہ و رسم خرید و فروخت کی نہ کی اور اس کو مختار کر کے تجارت میں بھیجائے، یہ تو محض نادانی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ سب سے آگے نکل گیا، اور راہ میں کرامات بھی ظاہر ہوتی رہیں۔ جب آفتاب گرم ہوتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے مبارک پر ابر یعنی بادل آ کر سایہ کرتا تھا۔ یہ کیفیت اپنی آنکھوں سے میسرہ غلام خدیجہ دیکھتا رہا، پھر حیوانات اور اشجار اور جمادات سب کے سب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعظیماً سجدہ کرتے تھے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سفر برابر طے کرتے چلے جاتے تھے۔ جب ملک شام کے متصل نزدیک معبد خانے راب کے پہنچے اور اس کا نام بحیرہ راب تھا، اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ ایک درخت کے سائے کے نیچے سوئے ہوئے ہیں۔ جب آفتاب طلوع ہوا یعنی دھوپ نکلی، اس وقت درخت بھی جھک کر سایہ کیا۔ بحیرہ راب نے جب یہ دیکھا تو وہ اپنے عبادت خانے سے نکل کر سوداگروں کے پاس جا کر پوچھتا ہے، یہ نوجوان اس درخت کے نیچے جو سوتا ہے وہ کون ہے؟ میسرہ غلام نے کہا، میرا مختار انباز ہے۔ یہ سن کر راب نے اس غلام میسرہ سے کہا، خبردار خبردار، تم ان کو بطور سوداگروں اور مختار انباز کے نہ جانو، بلکہ یہ تو پیغمبر خدا نبی الآخر الزمان ہیں اور تمام موجودات سے افضل والا ہیں۔ تب راہب اور غلام میسرہ دونوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ راہب نے آ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم مبارک چوم کر کہا کہ مجھ کو نشان پیغمبری کا معلوم ہے، اور بندہ اس وقت امید کبھی کرتا ہے کہ اگر اجازت ہو تو حضور کا کتف مبارک دیکھے، چونکہ آپ کے
آمد کی خبر میں نے توریت میں پڑھی ہے، اور اس طرح کی نشانی کتاب انجیل میں بھی موجود ہے کہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مور نبوت ہوگی۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے دونوں کندھے دکھائے۔ جب چشم راب کی اس سے روشن ہوئی، اس وقت کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسول، اور کہا کہ آپ کے آنے کی بشارت توریت و انجیل نے دی، اور میسرہ غلام سے کہا، اے میسرہ، محمد آخر الزمان کو یہودیوں سے بچاؤ، اور ابو سفیان کو تاکید کی۔ ابو سفیان نے کہا، میرا یہ چچیرا بھائی ہے، ان کی نگہبانی اور خبرداری مجھ پر واجب ہے۔ الغرض، بحیرہ نے مختلف اقسام کے تحفہ جات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لا کر حاضر کیے، اور پھر سب کو دعوت دے کر کھلایا۔ اس کے بعد ان سوداگروں نے وہاں سے کوچ کیا، آگے جا کر دو راہ پر جا پڑے۔ ایک راہ نہایت خوف کی تھی اور دوسری راہ بے خوف و خطر، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب کی راہ اختیار کی، اور اسی راہ میں خوف تھا، اور ابو سفیان نے دوسری راہ اختیار کی اور اس میں کوئی خطرہ نہ تھا۔ اور یہ دیکھ کر ابو سفیان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ خدیجہ کا مال سب برباد کرو گے اور اس راہ سے اپنے آپ کو بھی ہلاک کرو گے۔ تم اس راہ سے مت جاؤ۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا خدا حافظ ہے۔ یہ کہہ کر تشریف فرما ہوئے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منزل راہ طے کی، جس مقام میں پانی نہ تھا وہاں منزل کی، میسرہ نے حضرت سے عرض کی کہ اے حضرت، قافلہ ہمارا بغیر پانی کے ہلاک ہونے کو ہے۔ یہ آواز سن کر حضرت اپنے خیمے سے نکل کر بہت متحیر ہوئے اور پھر ایک درخت سبز کے نیچے کھڑے ہو کر اپنے پروردگار سے مناجات کی، یا اللہ، مجھ بندہ یتیم پر تو رحم و کرم فرما، میری فریاد سن لے اور کسی نہ کسی صورت سے آب شیریں ہم کو عنایت فرما۔ چنانچہ اس کے بعد ایک آواز غیب سے آئی کہ میرے پیغمبر، کئی قدم آگے بڑھو اور آخر قدم پر ایک کنواں کھودو، وہاں سے آپ کو آب شیریں ملے گا۔ یہ خبر سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر ایک کنواں کھودا۔ خدا کے فضل و کرم سے پانی صاف اور شیریں نکلا اور سب قافلہ نے آسودہ ہو کر پانی پیا۔ دوسرے دن پھر وہاں سے چل دیے۔ چلتے چلتے ایک مقام پر کیا دیکھتے ہیں، کئی بیمار اونٹ بدن میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر فریاد کی، رسول اللہ کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہماری عیادت کے لیے بھیجا ہے، آپ ہم پر مہربانی کیجیے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی فریاد سن کر اپنی یتیمی کو یاد کر کے بہت روئے اور اپنے اونٹ پر سے اتر کر ان اونٹوں کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ پھر خدا کے فضل سے وہ سارے اونٹ اچھے ہو گئے اور جو ان کو بیماری تھی وہ جاتی رہی۔ پھر آپ نے وہاں سے کوچ کیا۔ بے عرصہ قلیل آپ شام جا پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے سارا مال فروخت کر ڈالا اور اس مال میں منافع بھی بہت ہوا۔ اس کے بعد آپ نے پھر مال خریدا اور مکے کی طرف مراجعت فرمائی اور تقریباً
20 دن کے بعد ابو سفیان ملک شام پہنچے اور ابو سفیان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ آپ چند روز یہاں اور ٹھہر جائیے کیونکہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے میں دیر نہ کی اور آپ مکے میں تشریف فرما ہوئے۔ جب مکے کے قریب جا پہنچے میسرہ غلام نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کئی برس ہوئے ہم خدیجہ کے مال سے تجارت کرتے ہیں، اب کی دفعہ جیسا منافع کسی برس نہ ہوا، آپ جائیں سلامتی اور نفع کی خبر خدیجہ کو دیجیے تاکہ ہم سب کو سرکار سے کوئی خلعت بطور انعام کے ملے۔ یہ بات آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمائی۔ پھر اس میسرہ غلام نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی طرح سے زیبائش اور آراستہ کر کے ایک اونٹ پر سوار کر کے مکے میں بھیجا۔ ادھر خدیجہ بھی آپ کا انتظار کر رہی تھیں اور آپ کے آنے والے راستے کو دیکھتی رہتی تھیں۔ اسی اثناء انتظار میں ایک شتر سوار دور سے آتا ہے اور ایک ٹکڑا بادل کا ان کے سر پر سایہ ڈالے ہوئے ہے، ہیبت اور شکوہ ان کے چہرے پر حویدہ ہے۔ یہ دیکھ کر خدیجہ نے کہا اللہم آتی الی داری، اور جب شتربان خدیجہ کے دروازے پر آیا تو معلوم ہوا کہ محمد امین اپنے سفر تجارت سے واپس آئے ہیں۔ خدیجہ نے لوگوں سے کہا جا کر دیکھو یہ وہی سوار ہے جو ہم نے دور سے دیکھا تھا؟ وہ بولے ہاں جی یہ وہی شتر سوار ہے جس کو آپ نے دور سے آتے ہوئے دیکھا تھا۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاس جا کر منافع تجارت اور سلامتی راہ اور قافلہ کی خوشخبری دی۔ خدیجہ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا آپ جا کر میسرہ غلام کو بھی لے آئیے کیونکہ اس کو خوب معلوم ہے حقیقت اس کی کہ جب مکے سے سوداگروں کے ساتھ سفر میں تشریف لے گئے تھے خدیجہ اس کو دیکھ رہی تھی، اور جب میسرہ اور سوداگروں کے ساتھ تشریف سفر سے لائے تب بھی دیکھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی صورت و سیرت پائی اور باقی دوسرے لوگوں سے حال سے غافل تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے اور باقی لوگ بھی سفر سے واپس آئے، پھر خدیجہ نے میسرہ غلام سے سب حوال راہ کا اور منافع خرید و فروخت کا پوچھا۔ اس نے کہا سیدہ ہم نے کبھی آسائش و راحت نہیں دیکھی جو حضرت محمد امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ میں ان کی کیا صفت بیان کروں، وہ تو ایک صاحب کمال مرد کامل ہیں۔ میں نے دیکھا کہ تمام اشجار و جمادات نے ان کو تعظیماً سجدہ کیا۔ غرض راب کا دریافت کرنا اور سایہ دینا ابر کا آن حضرت کے سر پر صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پانی نکالنا کنواں کھود کر اور اچھا کرنا خدا کے حکم سے اونٹوں کو جو شدید مجروح صورت میں پڑے تھے، اور بہت زیادہ منافع ہونا تجارت میں، یہ سب باتیں میسرہ غلام نے خدیجہ سے کہیں سنتے ہی خدیجہ کے دل سے ہزاروں ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش آئیں اور بہت زیادہ قدر و منزلت کی، اور جس قدر مشاہرہ سرکار سے مقرر تھا اس سے 2 گنا کیا، اور پھر تمام اپنے نوکر چاکر اور جو شخص ان کے تابع دار تھے ان لوگوں سے کہہ دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہیں اور ان کی خدمت دل و جان سے ہر وقت کرتے رہیں، اور کسی وقت بھی
ان کی خدمت سے غافل نہ رہیں۔ پس جب اسی طرح سے چند روز گزرے تو ایک دن خدیجہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ حضرت نے بیعہ کیا ہے یا نہیں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر وہ بولی اگر آپ مجھ عاجزہ سے نکاح کریں اور اپنی خدمت میں لائیں تو میں باقی عمر آپ کی خدمت میں صرف کر دوں اور پھر سعادت دارین حاصل کروں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا یہ کام اجازت چچا ابو طالب کے ہم نہیں کر سکتے۔ اگر تم یہ چاہتی ہو تو اس بات کا پیغام میرے چچا ابو طالب کے پاس کرو اور مجھ کو کچھ بھی اختیار نہیں۔ یہ باتیں سن کر خدیجہ نے بہت سے ہدیہ اور تحائف ابو طالب کے پاس بھیجے اور ساتھ ہی خواستگاری اپنے کام کی اور کئی دفعہ جداگانہ اچھی پوشاکیں نفیسہ اور اجناس لطیفہ ابو طالب کی بیوی کے پاس اس کام کے واسطے بھیجی۔ اور ابو طالب نے خدیجہ کو جواب دیا کہ عمر شریف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمہارے سن سے بہت کم ہے، یہ کام کیوں کر ہو سکے گا؟ خدیجہ نے جب یہ بات سنی تو پھر ابو طالب کے پاس بہت سامان و اسباب بطور ہدیے کے بھیجا۔ آخر ابو طالب نے آن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر خدیجہ کے ساتھ نکاح کا اذن دیا۔ تب حضرت نے فرمایا اول شرط یہ ہے کہ جتنی مال و دولت تمہاری ہے وہ خدا کی راہ پر مسکین محتاجوں کو دے دینا۔ پھر دوسری شرط یہ ہے کہ جتنے غلام لونڈی باندی سب کو آزاد کر دینا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ کھانا پینا بطریق فقیری اختیار کرنا۔ پس خدیجہ نے یہ شرطیں منظور کی، جتنا مال و اسباب دولت تھی سب خدا کی راہ میں تقسیم کر دیا، اور تھوڑا مال ابو طالب کو بھی دیا اور غلام اور لونڈی باندی سب کو آزاد کر دیا، اور پھر درویشی اختیار کر لی۔ اور بعد روایتوں میں یوں بھی آیا کہ خدیجہ نے 2 آدمی قریش کے جو معتبر سمجھے جاتے تھے ان کو بلا کر گواہ کیا، اور انہی کے سامنے مال و اسباب نفود و ظریف باقی جتنا تھا سب کا سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا اور اپنا مالک و مختار کیا۔ پھر کہنے لگیں کہ مجھے ان چیزوں پر کچھ دعویٰ نہیں، تم لوگ اس بات کے گواہ رہو۔ اب چاہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے واسطے رکھیں یا پھر اس کو راہ اللہ میں دے ڈالیں، اس کا کچھ دعویٰ مجھ کو نہیں۔ کہتے ہیں کہ ابو طالب خدیجہ کے کہنے سے ورقہ بن نوفل جو خدیجہ کا چچیرا بھائی تھا، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اس کے پاس گئے، اور اس وقت وہ چند آدمیوں کے ساتھ عیش و نشاط میں مست تھا۔ اس پر سلام علیک کیا، سب نے جواب دیا اور ابو طالب کی تعظیم کرتے ہوئے بٹھایا۔ ورقہ بن نوفل رسول خدا کو دیکھ کر اس وقت بولا کہ اے محمد امین، میں تم سے بہت زیادہ خوش ہوں اور میں تم کو دوست رکھتا ہوں۔ اگر کسی چیز کی ضرورت اور آپ کو ہو تو ضرور فرمائیں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا میں اس وقت اس واسطے تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم بہن خدیجہ کے ساتھ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعہ دو۔ بس اس وقت وہ نشے میں مدہوش تھا اور اس کے حاضرین مجلس سے کہا ہے قریشیو، تم لوگ سب کے سب اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے خدیجہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیعہ دیا، اور پھر حضرت نے فرمایا کہ میں نے اس کو قبول کیا۔ خبر میں آیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 4 مشکال زر مہر عوض میں دے کر خدیجہ کو اپنے نکاح میں لائے۔ اس وقت عمر شریف آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
25 سال کی تھی اور خدیجہ کی عمر 46 برس کی تھی۔ اور پھر دوسرے دن ورقہ بن نوفل فجر کے وقت خواب مستی سے اٹھ کر خدیجہ کو گالیاں دینے پر مستعد ہوا۔ خدیجہ نے کہا، اے بھائی، تم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا عیب دیکھا؟ اگر مجھ سے آپ پوچھے تو ان کے برابر نیک نیت، صلاح پسند اور زہد و تقوی میں کوئی نہیں، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے اور کسی بات کی آرزو نہیں۔ پھر ورقہ بن نوفل نے کہا، اچھا کیا محمد تم سے راضی ہیں؟ ہاں، بولی وہ راضی ہیں۔ پھر کہا، تم بھی محمد سے راضی ہو؟ بولی ہاں، میں بھی اچھی طرح سے راضی ہوں۔ تب ورقہ نے کہا، اچھا میں بھی راضی ہوں۔ پس خدیجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہیں۔